اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ پر عمل کیا. چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں چاند دیکھا، نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ اگلے دن عصر کے وقت میں ایک قافلہ آیا، یمن سے ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کل رات چاند دیکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے کی حالت میں تھے، تو آپ نے فوراً اعلان کیا، یا بلال اذن فی الناس، اے بلال لوگوں میں یہ اعلان کر دو فلیفطروا، اپنے روزے توڑ دیں. حالانکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا بھی غروب میں. فرمایا روزے توڑ دو کیونکہ آج تو عید کا دن ہے، اور چونکہ عید کا وقت گزر چکا ہے، عید اب نہیں پڑھ سکتے، تو فلیصلوا غدا، عید اب کل ہوگی. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار کر کے آپ نے صحابہ کے روزے توڑوائے اور اگلے دن عید کی نماز ادا کی. تو معلوم کہ گلوبل مون سائٹنگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے، یہاں تک کہ خلفاء راشدین اس پر عمل کرتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، چنانچہ بحقی میں اور مسلم ابو یعلا کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چاند تلاش کیا، دیکھا، نظر نہیں آیا. ایک قافلہ آیا، ان قافلے والوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی لی اور فرمایا کہ اس ایک آدمی کی گواہی جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے کافی ہوگی، اور نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کا اظہار فرمایا. تو دیکھیے دوسرے ملک سے آئی خبر کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے خلفاء راشدین لے رہے ہیں.